نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس پر کئی ہفتوں سے درس چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، کہیں بھی چلے جاؤ تمہیں موت جا پکڑے گی۔ یہ اللہ نے ایک خبر دی ہے، جسے پشتو میں کہتے ہیں خبر اوری کنا، ایسے ہی کہتے ہیں نا مولوی صاحب، خبر سن رہے کہ نہیں سن رہا، خبر اوری کنا، ہمیں جو آواز سنائی دیتی ہے وہ یہی، جہاں بھی چلے جاؤ موت تمہیں پکڑ لے گی۔ یہ نیوز ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو خبریں ہمیں دیتے ہیں ان خبروں میں اصل میں کوئی آرڈر چھپا ہوا ہوتا ہے، ورنہ صرف جنرل نالج کے لیے قرآن خبر ہمیں نہیں دیتا، کیونکہ یہ قرآن کی توہین ہے۔ اخبار بہت سی ایسی خبریں ہمیں دیتا ہے جن میں کوئی آرڈر چھپا ہوا نہیں ہوتا، بلکہ غلط آرڈر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ خودکشی کی خبریں شیئر کرنا، اس میں اچھا آرڈر ہوتا ہے۔ اخباروں میں خبر آتی ہے فلاں ایک صاحب نے تیزاب پھینک دیا ایک عورت کے اوپر، تو اس خبر میں ترغیب ہے کہ اگر آپ کا بھی کبھی جھگڑا ہو جائے تو کیا پھینک دیں؟ تیزاب پھینک دیں۔ وہ فلاں نے بھی پھینکا تھا۔ یہی ہے نا، برائی کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ فلانی ڈمکانے کے ساتھ بھاگ گئی، تو فلانیاں تو دنیا میں بہت ہیں، اور بھگا کے لے جانے والے ڈمکانے بھی دنیا میں بہت ہیں، تو ان کو ترغیب ہوتی ہے چلو ہم بھی بھاگ گئے تو کیا ہوا۔ تو اخباروں کی جو خبریں ہیں ان میں بہت سی خبروں میں کوئی آرڈر چھپا ہوا نہیں ہوتا۔ تیزاب پھینکنے کے واقعات، اچھا تیزاب سے مجھے یاد آیا، ابھی میرا جی ٹی وی پہ ایک انٹرویو ہوا ہے، جی ٹی وی پہ، اس میں حقوق نسواں ویمن رائٹس کی جو علم بردار ہیں ایک محترمہ وہ بھی تھیں۔ تو میرا تو پہلی دفعہ آمنا سامنا ہوا کسی ایسی خاتون کے ساتھ جو خواتین کے حقوق کی علم بردار ہیں۔ تو وہ یہ بیان فرما رہی تھیں کہ پاکستان میں خواتین پہ ظلم بہت زیادہ ہے، تیزاب پھینکنے کے واقعات ہوتے ہیں، بیٹیوں کے ساتھ غلط سلوک ہوتا ہے، یعنی بیٹوں اور بیٹیوں میں فرق کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ۔ تو وہ میرا دعویٰ یہ تھا کہ مردوں میں موت کا ریشو خواتین سے زیادہ ہے۔ جو ایکسیڈنٹل اموات ہیں وہ تو مردوں کی ہیں نا، باسی چلے جاؤ، سول ہاسپٹل چلے جاؤ تو آپ دیکھیں ہر تھوڑی دیر میں کوئی بندہ ہی آ رہا ہوتا ہے۔ آرمی میں دیکھ لو، جوان شہید ہوتے ہیں، ایئر فورس میں، آرمی میں، نیوی میں۔ اور کورونا میں بھی جو موت کا ریشو ہے مردوں میں خواتین سے زیادہ ہے، تو ڈاکٹروں کی رپورٹ ہے، خواتین کی جو ریزسٹنٹ پاور ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہنس رہے ہیں اس بات پہ، کہہ رہے ریزسٹنٹ پاور زیادہ ہوتی، ڈرے نہیں۔ تو وہ خاتون جو تھی نا، اب مجھے اندازہ ہوا کہ ویمن رائٹس کے نام پہ خواتین کے حقوق کا تحفظ مقصد نہیں ہے،
پہلی دفعہ فیس ٹو فیس پہلی دفعہ ٹاکرا ہوا ہے نا, ٹاکرا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, فیس ٹو فیس. تو اندازہ ہو گیا کہ مقصد ان لوگوں کا خواتین کو آزاد کرنا لباس سے اور گھریلو زندگی سے. اس کو ویمن رائٹس کا نام دیا جائے. جو اوریجنل حقوق ہیں ان پر بات ہوتی نہیں ہے. تو میں نے وہ سوری بہت معذرت کے ساتھ لوگ کہہ رہے ہیں یار ہر بیان میں اب 4 شادیاں کچھ زیادہ ہی آ رہا ہے, یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, لیکن وہ چونکہ بلایا اسی ٹاپک پر بات چیت کے لیے تھا اس لیے میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں. اصل ٹاپک میرا موت ہے, موت, شادیاں نہیں ہے. ٹھیک ہے, موت کا منظر, وہ ابھی میں آ رہا ہوں اس پہ. اصل ٹاپک میرا وہ چونکہ انہوں نے اس ٹاپک پر بات کے لیے بلایا تھا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مردوں میں موت کا ریشو خواتین سے زیادہ, لہذا عورتیں بیوہ زیادہ ہوتی ہیں. تو وہ میں جو فلسفہ پیش کرتا ہوں تو ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ خواتین مر رہی ہیں. تو پہلے میں نے آدمی مارے کہ بھئی اتنے مر رہے ہیں دیکھو. انہوں نے جب خواتین کو مارنا شروع کیا اتنی اسپیڈ سے, ہر 2 منٹ میں پریگننسی میں ایک عورت مر جاتی ہے, ہر 3 منٹ میں یوں ہو جاتا ہے, ہر 4 منٹ میں یوں. او بھائی اتنی خواتین انہوں نے 4-5 منٹ کے اندر مار دی ہیں. میرا خیال تھا کوئی رپورٹ پیش ہوگی کوئی ثبوت کے ساتھ, یہ لوگ تو بڑے پڑھے لکھے ہیں, بہت ان کے پاس تو آتھینٹک رپورٹس ہوتی ہیں. لیکن مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان تلوں میں تیل ہے نہیں, ان کا مقصد کچھ اور ہے. تو اتنی اسپیڈ سے انہوں نے خواتین کو مارا ہے کہ ہر 2 منٹ میں یہ اتنی, ہر 3 منٹ. تو میری طبیعت میں تھوڑا سا, لیکن وہ ٹی وی کے سامنے تو میں بڑا ریزرو رہا. میں نے کہا یار ایک آدمی بیوی کے سامنے ریزرو رہتا ہے تھوڑا سا روپ ڈالنے کے لیے نا, اور ایک ٹی وی کے سامنے, کیونکہ لوگ پتہ نہیں کیا کچھ اور نہ بنا لیں. اور پہلی دفعہ محترمہ کے ساتھ بات چیت کا موقع ملا ہے, دل پہ نہ لے جائیں. تو مجھے خیال ہوا کہ میں انٹرویو میں کہوں, وہ ٹاک جو ہماری بات چیت ہو رہی تھی, میں اینکر سے کہنے والا تھا کہ اتنی زیادہ خواتین انہوں نے 2-3 منٹ کے اندر مار دی ہیں کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں گھر فون کر کے گھر والوں کی خیریت معلوم کروں کہ ہمارے گھر کے سب افراد, جتنی خواتین ہیں, بچیاں ہیں, سب ٹھیک ٹھاک ہیں. کیونکہ اتنی اسپیڈ سے تیزاب پھینکنے کے واقعات, اور اتنے عورتیں تیزاب سے ہو جاتی ہیں, اتنے یہ ہو جاتا ہے, اور بیٹیوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. اور او بھائی کیا ہو گیا یار, آپ اپنے معاشرے کا اتنا غلط امیج, ٹھیک ہے ہوتا ہے غلط, اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. میں نے کہا بھائی ہمارے معاشرے میں یہ مشہور ہے کہ باپ کو بیٹیوں سے لگاؤ زیادہ ہوتا ہے, یہ ہمارے معاشرے کے ایک مثبت پہلو ہے, اور میجورٹی ایسی ہے الحمدللہ کہ بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دے. میجورٹی کی بات کر رہا ہوں, ہاں ہیں ظالم بھی ہیں, وہ تو ہر معاشرے میں ہوتے ہیں. تو کتنا غلط امیج دنیا کے سامنے پیش کرنا. تیزاب, میں نے کتنے واقعات ہو گئے تیزاب پھینکنے کے, اور اگر سال میں ایک واقعہ ہوا بھی ہے تو وہ کیوں ہوا ہے, وہ ڈرامے فلمیں دیکھ کے ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. میں نے ایک منظر دیکھا, چند سال پرانی بات ہے, یہ حیدری کی طرف میں جا رہا تھا, اپنے دوست احباب بھی تھے, تو ایک خاتون بھاگتی ہوئی آ رہی اور پیچھے 2 بندے, ان کے ہاتھ میں بوتل, اور وہ خاتون ایک دم اسپیڈ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی, انہوں نے وہ بوتل ایسے کر کے پھینکی. میں ڈر گیا, میں نے کہا یہ ہو کیا رہا ہے بھائی. تو انہوں نے کہا گھبرائیں نہیں, شوٹنگ ہو رہی ہے ڈرامے کی. کیا ہو رہی ہے؟ وہ پھر نظر آئے کیمرے ویمرے لگے ہوئے ہیں. میں نے کہا میں نا ڈرامے میں آ جاؤں کہیں. تو میں نے کہا یار یہ دیکھو, یہ کوئی دکھانے کی چیز ہے کہ ایک عورت بھاگ رہی ہے اور پیچھے اس کے 2 بندے تیزاب کی, وہ تھی پانی کی بوتل, دکھایا تو یہ جا رہے ہیں نا تیزاب. تو معاشرے میں آپ کس چیز کو فروغ دے رہے ہو؟ جب کوئی جرم دیکھتا ہے انسان تو سیکھتا بھی ہے, لاشعوری طور پر اس کے ذہن میں اس جرم کی برائی کم ہوتی ہے. تو وہ محترمہ کہنے لگی اتنی منٹ میں پریگننسی میں اتنی, اور پریگننسی, میں نے کہا بچے پیدا کر کے آ رہی ہیں عورتیں, اتنے منٹ میں مر رہی ہیں, 2 کے بعد تو ویسے ہی نہیں ہو رہے آج کل ہے بھائی, اتنی مر رہی ہوتی تو آبادی تو گھٹنا شروع ہو جاتی.
تو اتنی اسپیڈ سے خواتین کو مارنا شروع کیا اور اتنی اسپیڈ کے ساتھ مجھے اندازہ ہو گیا بھائی ان لوگوں کا مقصد گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر بات کرنا ان کا مقصد نہیں ہے. یقیناً عورت پہ ظلم ہوتا ہے لیکن مردوں پہ بھی ظلم اسی حساب سے ہوتا ہے. آپ کی بیگم کسی دن عدالت پہنچ جائے, پھر دیکھو لوہے کے چنے نہ چبوا دیے نا اس نے آپ کو, میرا نام بدل دینا آپ. ایسا تگنی کا ناچ نچائے گی آپ کو کہ زندگی بھر آپ عذاب میں مبتلا رہو گے. اور درجنوں مردوں کے کیسز آ رہے ہیں, بڑے پڑھے لکھے لوگ اور بڑی اونچی اونچی پوسٹوں پہ اتنا زیادہ ویمن رائٹس کے نام پہ عورت کو حقوق دے دیے ہیں قانون نے کہ وہ جب چاہے مرد کو کی عزت کا بھی جنازہ نکال سکتی ہے اور اس کو عدالت میں گھسیٹ کے جو چاہے کر لے اس کے ساتھ. کالز آ رہی ہیں میرے پاس, بڑے بڑے آفیسرز ہیں, کسی نے 1 سال سے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا, کسی نے 2 سال سے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا, کیس چل رہا ہے عدالت میں, اور وہ دیکھتا بھی بیچارہ کس طرح سے ہے. عدالت میں جا کے منہ دکھائی کے پیسے دے گا, وہ نچوڑا سارا مرد کو جاتا ہے, خرچہ سارا مرد سے لیا جائے گا اور ٹھیک ٹھاک لیا جاتا ہے. نہ مرد کی مرضی سے بچے اسکول جائیں گے, نہ ان کی شادیوں میں اس کا کوئی دخل. عورت اس اولاد کو باپ کے خلاف جتنا مرضی ورغلا لے, پورے رائٹ ہیں اس کو, کیونکہ رہتے کس کے پاس ہیں؟ ماں کے پاس. اور اس پہ شریعت کا لیبل اور ویمن رائٹس کا لیبل لگا کے اس پر عمل کیا جا رہا ہے. شکر کریں آپ کی بیوی عدالت میں گئی نہیں ہے ابھی, جس کی گئی ہے ان کو بھگتے ہوئے ہیں. اس میں عورت بد کردار ہو, زانی ہو, پھر بھی عدالت کس کا ساتھ دے گی؟ بولو بھائی, عورت کا. اس پہ کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. مرد ثابت کر دے کہ اس کے 10 مردوں سے حرام تعلقات ہیں, اس نے ناجائز بچے پیدا کیے ہیں, کوئی کیس نہیں ہے. عدالت پھر بھی عورت کو خلا کی ڈگری پکڑائے گی اور مرد سے کہے گی آپ نے خرچہ اٹھانا ہے اس کا. اور جب تک کیس خلا کا کمپلیٹ نہیں ہو جاتا اس دوران آپ بچوں سے مل بھی نہیں سکتے. یہ ظلم عدالتوں میں ہو رہا ہے, کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. اور ایک اور ظلم آپ کے اوپر یہ ہوگا کہ جب آپ پر انتہائی ظلم ہوگا, جو صحیح ظلم ہے, آپ کسی کے سامنے بیان کریں گے کوئی سننے والا نہیں ہوگا. اور جب آپ کی بیوی بیان کرے گی 20 آدمی اس کو تسلی دینے والے اور اس کی باتوں پر یقین کرنے والے ہوں گے, چاہے وہ 100% جھوٹ بول رہی ہو, جن میں آپ کے اپنے رشتے دار بھی ہوں گے. نہیں آ رہی تجربہ کر کے دیکھ لیں, ٹھیک ہے نا. میں پھر کہوں میرا مقصد ون سائیڈڈ بات نہیں ہے, عورت پہ بھی ظلم ہو رہا ہے, یقیناً ہوتا ہے, جو ظالم لوگ ہیں کرتے ہیں, لیکن یہ بھی مرد پہ بھی ہوتا ہے. اور اب اس زمانے میں مرد پہ ظلم کا ریشو بڑھ رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ ویمن رائٹس کے نام پہ نا ٹوپی ڈرامے لگائے ہوئے ہیں. خودکشی کی ہے ایسے مردوں نے, ایسی رپورٹ ہے میرے پاس. 2 سال ہو گئے بچوں سے نہیں ملنے پا رہے, بیوی کے غلط تعلقات تھے, عدالت پہنچ کے اس نے الٹا مرد پہ الزامات لگا دیے. ٹھیک ہے کچھ ثابت نہیں ہوا, عدالت نے خلا کی ڈگری دی, بچوں کو لے کے سوتیلے باپ کو بیٹیاں پال رہی ہیں. جو اوریجنل باپ ہے اس کے دل پہ آرے چل رہے ہیں کہ میری بیٹی کے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک ہوگا وہاں پہ, عورت خود فاحشہ تھی, کیا کر رہی ہوگی, کیا ہو رہا ہوگا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی اس کے آنسو بھی کوئی پوچھے, سنتا ہی نہیں کوئی. اور عورت 2 آنسو بہا کے جو چاہے کہانیاں گڑھ لے, سب سن رہے ہوتے ہیں اس کی, آپ کے اپنے دوست بھی اس کی سنیں گے. اور پھر مرد کو ایسے الزامات لگانے آتے نہیں ہیں. یہ اللہ نے مرد کی فطرت بنائی ہے. عام طور پہ, سب کی بات نہیں کر رہا, غلط ہی ہوتے ہیں, لیکن عام طور پہ خواتین جب الزام لگاتی ہیں تو ان کی بریکیں فیل, اور پھر روتی بھی ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا اور کس سے کہانیاں ہوتی ہیں. تو ہر طرح سے ظلم ہوتا ہے بھائی, ادھر بھی ہوتا ہے ادھر بھی ہوتا ہے. دونوں کے حقوق پر بات ہونی چاہیے نا, بیلنس ہونا چاہیے. کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو وہ اتنی اسپیڈ سے انہوں نے خواتین کو مارا ہے کہ پریگننسی میں اتنی مرضی. میں نے کہا پریگننسی ہوگا رہی ہے آج کل خواتین کو, 2 بچوں سے زیادہ تو ہوتے نہیں ہیں, اور اتنی مر رہی ہیں. ایسے ہی پھینکے جاؤ. اور پھر وہ
کہ جناب وہ مجھے کہنے لگی کہ شادیوں کے علاوہ بھی کوئی ٹاپک ہونا چاہیے. تو میرے بھانجے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کیمرے کی ارلی جانب, ٹھیک ہے نا, وہ ہنسنے لگے. میں نے کہا تم لوگ کیوں ہنس رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں ٹی وی چینل نے بلایا شادیوں پہ بات کے لیے اور محترمہ کہہ رہی ہیں کہ شادیوں کے علاوہ بھی کوئی ٹاپک ہونا چاہیے. تو آپ جب بلایا تھا اس وقت کہہ دیتی کہ میں اس ٹاپک پر بات نہیں کروں گی, اس وقت یہ امت کے مسائل نہیں ہیں. تو عجیب. خیر جی, تو مجھے خیال ہوا ان محترمہ کی ٹائم پہ شادی ہو جاتی, بچے ہوتے, آرام سے ہنسی خوشی زندگی گزارتی اپنا. عورت تو بچوں میں خوش ہوتی ہے بھائی, جتنا وہ کہے نا مجھے بچے نہیں چاہیے, ہو جائے تو کیسا چمٹاتی ہیں. وہ مشہور ہے نا, اندھی کے بچہ ہوا چوم چوم کے جان سے ہی مار دیا اس کو. نظر تو آ نہیں رہا تھا. یہ واقعی کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں. عورت محبت میں بچے مار دیتی ہے اپنے. عورت کے لیے تو دنیا کا سب سے بڑا گفٹ کیا ہے؟ بچہ, اولاد. یہ تو اس کو غلط گائیڈ کر دیا لوگوں نے, فیملی پلاننگ والوں نے, اور یہ ان چکروں میں ڈال دیا. خیر ہم اپنے قصے کی طرف آتے ہیں. یہ بات پتہ نہیں کہاں سے نکل آئی. موت کی بات کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں خبر دی ہے کہ اب دیکھو وہ جو خاتون کہہ رہی تھی نا اتنی سپیڈ سے خواتین مر رہی ہیں, تو وہ خبر بھی جھوٹی, اور اس میں آرڈر کیا چھپا ہوا تھا؟ اس میں آرڈر یہ چھپا ہوا تھا کہ خواتین پہ بہت ظلم ہو رہا ہے, لہذا خواتین کو آزادی دی جائے. اور آزادی کا مطلب یہ کہ گھر داری کی پابندی نہ ہو. اور گھر داری کی پابندی کا مطلب یہ ہے کہ مرد اپنی ذمہ داری اٹھائے, عورت اپنی ذمہ داری, جاب کرے. وہ ایئر ہوسٹس کی حالت دیکھی ہے آپ نے؟ صبح سے لے کے شام تک کتنے لوگوں کو وہ کی خدمت کرتی ہے. یہ آزادی ہے؟ یہ اپنی کمپنی کی اور باس کی غلامی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ اگر گھر میں رہ کے اپنے میاں اور اپنے بچوں کا خیال کر لے گی تو غلام ہے, اور کمپنی میں رہ کے باس کی خدمت کرے گی, یا وہ چائے سرو کر رہی ہے, کبھی کولڈ ڈرنک سرو کر. جہازوں میں دیکھا ہوگا, ڈائیو میں, تو بسوں میں بھی اب خواتین آ گئی ہیں نا. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ آزادی. ہم ملیشیا میں تھے, میرے ساتھ ایک مولانا صاحب, ہم کسی ہوٹل میں فش کھانے کے لیے گئے. ملیشیا میں آپ کو پتا ہے فش ہی فش ہے. اسی سے مجھے اندازہ ہوا کہ بکرے کھانے والے اور فش کھانے والے میں بولتے کیوں نہیں بھائی فرق. ہم کوئٹہ بھی گئے ہیں جہاں دمبے کھائے جاتے ہیں, ملیشیا بھی گئے ہیں جہاں فش کھائی جاتی ہے. کوئٹہ اور ملیشیا کا فرق اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے. کوئٹہ کا پٹھان ایک جھاپڑ کسی کو لگائے نا اٹھنے کے قابل بندہ دوبارہ اٹھے گا نہیں. اور لیکن برما میں گیا, وہاں بھی یہی سی فوڈ وہ فوڈ بہت کھاتے ہیں. تو انہوں نے کہا, مجھے بتایا کہ یہ پولیس والا جا رہا ہے, یہ ان کی آرمی ہے. میں نے کہا یار اس پولیس کو دیکھ کے اس پولیس کو گرفتار کرنے کا دل کر رہا ہے, اس پولیس کو گرفتار کرنے کا دل چاہ رہا ہے. نہیں بیچارے چھوٹے چھوٹے پدے سے دمبے کھایا. تو قربانی میں اللہ نے کتنا بڑا فضل کیا, ہمیں گائے کھلائی, ہمیں دمبا کھلایا. کھلاتا ہے نا اللہ, ہمارے مذہب کا حصہ ہے گوشت. مچھلی کی قربانی نہیں ہوتی, مرغی کی قربانی 100 مرغیاں قربان کر دو اللہ قبول نہیں کرے گا. اللہ کہہ رہے جانور کاٹو, جانور, یہ کوئی جانور ہے مرغے کاٹ رہے ہو اور مچھلیاں کھا رہے ہو, جانور. تو اللہ گویا جانور مانتے کس کو؟ دمبے سے شروع ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ فش کھایا کرو, اس میں وہ ہوتے ہیں بہت کچھ وٹامن ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جو چاہتے ہو نا کہ جھانپڑ میں دم پیدا ہو, کسی کو لگے تو جیسے موسیٰ علیہ السلام نے صرف لڑائی چھڑوانے کے لیے ایک جھانپڑ مارا تھا اور بندے کا انا للہ ہو گیا تھا. تو جھانپڑ میں اگر ایسی طاقت پیدا کرنا چاہتے ہو کہ آپ کی نیت مارنے کی نہ بھی ہو پھر بھی وہ مر جائے, جھانپڑ میں ایسی طاقت جب آئے گی جب آپ اونٹ کا گوشت کھاؤ گے, دمبے کا گوشت کھاؤ گے. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے پائلٹ فضاؤں میں اڑ کے دشمن ملک کے پائلٹوں کو زمین پہ اتار کے چائے پلا کے نہلا دھلا کے واپس بھیجیں,
تو یہ کام مچھلی کھانے سے، یہ سبزی کھانے سے میرے بھائی نہیں ہو، اس کے لیے آپ کو دمبے کھانے پڑیں. خیر یہ کہاں آ گیا یار میں. تو ہے جی بھائی اللہ کا شکر کرو، اللہ نے دین فطرت دیا ہے ہمیں، اسلام. تو خیر وہ میں نے ملیشیا کا واقعہ سنا رہا تھا. ہم فش کھانی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ فش چھوڑ دیں. تو ہم فش کھانے کے لیے گئے ملیشیا کے ایک ہوٹل میں. ایک مولانا صاحب بھی تھے ہمارے ساتھ، ہم دونوں گئے. ہم جہاں بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ایک خاتون جو ہے ہوٹل میں ملازم ہیں، کک ہیں، وہ کیا بنا رہی ہیں؟ فش. اور قریب میں واکر میں ان کا بچہ روتا ہے تو اس کو بھی جھولے دے رہی ہیں. اور ہمارے لیے فش تیار ہو رہی ہے. میں نے کہا یہ دیکھو یہ آزادی ہے. یہ کیا ہے؟ سارا دن ہم جیسے سینکڑوں مردوں کو یہ فش بنا کے کھلا رہی ہے اور ساتھ میں بچہ بھی پال رہی ہے. اس کو انہوں نے کیا نام دیا ہوا ہے؟ آزادی. میں نے کہا یار اللہ کا فضل ہے، ہماری مشرقی عورتیں کیسے عیش کر رہی ہیں بھائی. ساری ٹینشن کون اٹھا رہا ہے؟ آدمی. پھر بھی شوگر کے 2 بول سننے کو ترس جاتا ہے. ایسے ہی پھر بھی برداشت کرتا ہے بھائی، اور اپنا حق سمجھ کے لیتی ہے، اور لینا بھی چاہیے. آپ کو بولا تھا 12 انڈے واپسی پہ لیتے ہوئے آنا، کیوں نہیں لائے؟ یہ حق ہے نا بھائی. جیسے قرضہ مانگ رہا ہوتا ہے نا آدمی، مشرقی عورتیں اس طرح سے شوہر سے نان نفقہ مانگتی ہیں جیسے اپنا قرضہ واپس مانگ رہا ہوتا ہے. ابے میں نے تجھے 20 لاکھ روپے دیے ہوئے سالے 1 سال ہو گیا، دیتا کیوں نہیں ہے؟ اس طرح سے اپنا حق اس طرح سے مانگتا ہے نا. ارے کسی اور سے جب قرضہ مانگنا ہو، اس کے پیسے ہیں، آپ اس سے ضرورت کے لیے مانگ رہے ہو، وہ اسٹائل کوئی اور ہوتا ہے. اور جب اپنے پیسے مانگ رہے ہوتے ہو، اپنا حق، تو پھر اسٹائل چینج ہوتا ہے. اس کے پیسے تھے، آپ کو ضرورت ہے، آپ کہتے ہو یار 5 لاکھ روپے مل جائیں گے، یہ اسٹائل ہوتا ہے. بڑی نوازش ہوگی یار، آپ یار دعائیں دوں گا ساری زندگی، اور آپ سے ہی مانگ رہا ہوں کیونکہ میں مانگنے کا طریقہ بھی سکھا رہا ہوں آپ لوگوں کو. آپ سے ہی مانگ رہا ہوں کیونکہ ہم سے لوگ اسی طرح سے آگے مانگتے ہیں، تو ہمیں بھی پتہ چل گیا ہے کہ مانگنے کا اسٹائل ہوتا کیا. مجھے پتا ہے اور بھی لوگ تھے، لیکن میں نے کہا آپ سے مانگوں گا، تعلقات ہیں آپ سے. تو یہ اسٹائل ہوتا ہے مانگنا، اور میں ٹائم پہ واپس کر دوں گا، گھر میں بڑی ضرورت ہے. اگر وہ انکار بھی کرتے تو غصہ نہیں ہوتا آدمی، ٹھیک ہے سر آپ کی مرضی، اللہ سے مانگیں گے، ٹھیک ہے آپ کی بھی ضرورتیں ہوں گی، کیا کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ جب دوسرے کا حق مانگ رہا ہوتا ہے، اور جب اپنا قرضہ مانگ رہا ہوتا ہے، پہلی دفعہ تو تمیز سے مانگے گا، بھائی جان آپ نے 1 مہینے کی تاریخ پہ 5 لاکھ روپے لیے تھے، 4 مہینے ہو گئے، میں نہیں چاہتا کہ ہمارا آپس میں تعلق خراب. یہ واپس نکلوانے کا طریقہ بھی بتا رہا ہوں آپ کو. آپ دے دیں تو اچھی بات ہے، پھر نہیں دی اگلے دن پھر فون کرے گا. یار فون تو اٹھا لیا کرو کم از کم. آپ نے تو یار فون انگیج کر دیتے ہو یار اس وقت تو آپ بڑی باتیں کر رہے تھے کہ پہلی تاریخ ہوگی تو آپ کے گھر پہ پیسے لے کے کھڑا ہوں گا میں، ابھی کیا ہو گیا؟ پھر تیسرے دن دوبارہ فون کیا، پھر ابے تبے پہ. تو انسان کا بچہ ہے، تیرے کو میں انگلش میں بات کر رہا ہوں کیا؟ تیرے کو اردو سمجھ میں نہیں آتی ہے بھائی؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا. تیرے کو اردو سمجھ کے پنجابی میں بات کروں تیرے سے میں؟ ہے اسٹائل کیا ہو رہا ہے؟ اور وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ سر پلیز سر ہیں، اچھا میں دے رہا ہوں، اچھا آپ گھر پہنچیں گے نا انشاءاللہ آپ کی پیمنٹ پہنچ جائے گی. اچھا یوں ابھی میری بچی بیمار ہے، ابھی میری بیوی بیمار ہے، ابھی میری اماں کی طبیعت خراب ہے. سارے رشتے دار مار دے گا وہ جتنے اسپیڈ کے ساتھ وہ خاتون جو ہے نا حقوق نسواں والی عورتیں نہیں مار رہی تھیں، آپ اپنے پورے خاندان کے افراد کو بیمار کر دو گے اس سے زیادہ اسپیڈ کے ساتھ. ایسے اسپیڈ سے ابا بیمار ہوں گے فوراً اماں بیمار ہوں گے، دادی جو مر بھی گئے ہیں وہ بھی زندہ کر کے بیمار کر دو گے آپ. یہ آپ کا اسٹائل ہوگا. تو بیوی جب نان نفقہ مانگتی ہے شوہر سے، بتاؤ کون سا والا اسٹائل ہوتا ہے؟ قرضہ مانگنے والا یا قرضہ واپس مانگنے والا؟ وہ یہ تھوڑی بولتے ہیں کہ پلیز دیکھیے بچوں نے ناشتہ کرنا ہے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ واپسی پہ 2 عدد بریڈ لیتے ہوئے آیا اور ساتھ میں 6 انڈے بھی ہو جائیں تو میں خوشی سے پاگل ہو جاؤں گی. یہ اسٹائل ہوتا ہے. بولو نا کیا ہو گیا؟ آپ کو تو زیادہ پتا ہے یار، سب کو پتا ہے.
وہ بھکاریوں والا اسٹائل نہیں ہوتا, ہونا بھی نہیں چاہیے. وہ اسٹائل یہ ہوتا ہے, آپ کو کل بھی کہا تھا راشن ختم ہو گیا ہے, میں دوبارہ نہیں کہوں گی, آپ کو پتا ہے نا میرا, ایسا ہی ہوتا ہے نا, آپ کو پتا ہے نا میرا. پھر میں جب گھر میں برتن توڑوں گی, ہنگامے کروں گی, تو آپ میرے بھائی کو فون کرو گے کہ یہ اخلاق ٹھیک نہیں ہے. انسان کی برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی. میں پاگل ہوں یہاں پہ؟ اس وقت تو بڑے دعوے کیے ہوئے تھے جب شادی کے لیے رشتہ بھیجا تھا, میں یہ کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا, اور بنڈے نہیں لائے جاتے آپ سے. 3 دن سے کہا ہوا ہے ڈبل روٹی لے کر آؤ. اس کے بعد آدمی کا بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہوتا ہے, کر کچھ بھی نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں میری غلطی ہے, میں اپنی غلطی قبول کرنے کے لیے تیار. تو خدا کی قسم, یہ عورت کو حق کس نے دیا ہے؟ بولو نا, اسلام نے دیا ہے کہ بھئی شہزادیوں کی طرح رہو, کھاؤ, تمہارا حق ہے. اور قرآن کا انداز دیکھو یار, قرآن نے جب ڈیورس ہو جائے نا, طلاق ہو جائے, تو قرآن, میں پہلے سوچتا تھا کہ یار قرآن نے یہ کیوں کہا ہے کہ لا تخرجوہن من بیوتہن, طلاق کے فوراً بعد عورت کو گھر سے نہ نکالو. یہ قرآن کی عدت آپ کے گھر میں گزارے گی, خرچہ کون اٹھائے گا؟ آپ اٹھاؤ گے, جب تک کہ وہ کہیں اور نکاح کے قابل نہیں ہو جاتی. عدت کے دوران کہیں اور شادی نہیں کر سکتی. تو شریعت یہ بھی نہیں چاہتی کہ اس کا خرچہ اس کے باپ پر آئے, اور یہ بھی نہیں چاہتی کہ یہ خود کمائے, یہ بھی نہیں چاہتی کہ کسی اور پہ ذمہ داری ڈالی جائے. تو اسلام کہتا ہے کہ اب جب عدت پوری ہوگی تو اس کو نکاح کی اجازت ہوگی, اس سے پہلے یہ کہیں اور نکاح کر نہیں سکتی. تو لہذا جس نے ڈیورس دی ہے, عدت کے دوران بھی سارا خرچہ طلاق دینے والے کے کندھوں پر ہے. حالانکہ آپ کہہ سکتے جب میں نے ڈیورس دے دی, میرا تعلق ختم ہو گیا. اسلام کہتا ہے ختم ہو گیا, مگر جب تک کہیں اور یہ نکاح کے قابل نہیں ہے, عدت پوری نہیں ہوتی, خرچہ آپ نے اٹھانا ہے اور رہائش بھی آپ نے دینی ہے. تو اب آپ مجھے بتاؤ کہ ڈیورس کے بعد, طلاق کے بعد عورت جب آپ کے گھر رہے گی, اور طلاق بھی ہو چکی ہے, اور گھر بھی آپ کا ذاتی ہے, ڈاکومنٹس آپ کے نام ہے, سب کچھ, تو وہ آپ بیوی کا گھر ہے یا آپ کا گھر ہے؟ بولو نا بھائی, آپ کا گھر ہے نا. تو قرآن یوں کہتا کہ طلاق کے بعد ان عورتوں کو اپنے گھر سے نہ نکالو. یوں ہونا چاہیے تھا نا, لیکن ایسا نہیں. قرآن نے کہا لا تخرجوہن من بیوتہن, ان عورتوں کو ان کے گھروں سے, بولو بھائی, نہ نہیں. اللہ نے شوہر کے گھر کو کی نسبت کس کی طرف کر دی؟ عورت کی طرف. کیونکہ مرد یہ احسان جتلا سکتا ہے کہ تیرے باپ کا گھر نہیں ہے, یہ تجھے جہیز میں نہیں ملا, نکل یہاں سے. اللہ نے کہا یہ اس کے باپ کا گھر ہے. جب تک وہ تیری بیوی ہے اور جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہوتی, یہ اسی کا گھر ہے. نہیں آ رہی بات؟ یہ کس کا گھر ہے؟ اس کا. لہذا تو احسان نہیں کر رہا اس کو گھر میں رکھ کے, احسان نہیں کر رہا. اللہ نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ عورت کی طرف. ٹھیک ہے, مالکانہ حقوق دے رہے ہیں, لیکن جب تک یہ تیری وائف ہے, تیری بیوی ہے, تو یہ گھر کس کا ہے؟ اس کا گھر ہے. بلکہ اس کا لقب گھر والی پڑ گیا ہے. عربی میں اہل بیت گھر والی, اور اردو میں گھر والی. تو کتنی بڑی حق دیا یار اسلام نے, ہے بھائی, کہ وہ اپنے لیے رینٹ کی کہاں سے بندوبست کرے گی. تو ساری ذمہ داریاں اس کے کندھوں پہ ڈالی جا رہی ہیں. اس کو ذمہ داریوں سے کیا کیا جا رہا ہے؟ آزاد. جب خواتین میں جاب کا ریشو بڑھے گا تو مرد اپاہج ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ مجھے ایک بات بتاؤ. وہ تو پیڑے کھانے کے کیا ہو جائیں گے؟ آدھی. وہ بولیں گے بھائی تم جاب کرتی ہو, تمہیں تو کمپنی نے گھر دیا, نکلو پتلی گلی سے, جاؤ وہاں جا کے رہو. مزے کس کے آ رہے ہیں؟ مردوں کے مزے. نام لیبل عورت کی آزادی کا لگایا جا رہا ہے, آزاد اصل میں مرد ہو رہا ہے. ہر قسم کی ٹینشن سے مرد کو کیا کیا جا رہا ہے؟ آزاد. اس کا کام ہے عورت سے صرف سیکسول ریلیشن قائم کرنا, مزے اڑانا, اس کے بعد اس کا راستہ الگ, عورت کا راستہ الگ. بس انٹرٹینمنٹ کی چیز بن گئی ہے وہ. تو یہ بنا دیا ان لوگوں نے, اور بنا رہے ہیں, اور اس پہ منٹ کے بعد پتہ نہیں رپورٹیں غلط, اتنی عورتیں مر رہی, اتنے تیزاب کے واقعات, اتنے فلانا, اتنے یہ, تو کیا تماشا بنا دیا. تو اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں. بولو بھائی, شعر تو یاد کر لو یار, اتنی دفعہ سنا ہے. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے.
گندے انڈے فریج میں رکھے جاتے ہیں. تو یہ جو نئی تہذیب کے انڈے آ رہے ہیں نا ہماری مارکیٹ میں, یہ جو کلچر آ رہا ہے نئی تہذیب کا, عورت کی آزادی آزادی آزادی, یہ گندے انڈے ہیں, فریج میں اور گھر میں رکھنے کے قابل نہیں ہیں. اس سے اچھے تو فارمی انڈے ہیں, بے شک دیسی نہ ہو, گندے تو نہ ہو. تو بات یہ چل رہی تھی, وہ مجھے مچھلی پہ ایک اور چیز یاد آئی تھی. وہ چٹکلا ہے, اس کا بیان سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن بڑا مزے کا چٹکلا ہے. تو کسی نے مجھے ایک تحریر بھیجی کل کہ چائنا میں دوسری شادی کا رواج کیوں نہیں ہے. کسی چائنیز سے پوچھا, اس نے کہا ہماری دوسری اور پہلی والی کی شکل بالکل ایک جیسی ہوتی ہے, ہمیں دوسری کرنے کا فائدہ. بولو بھائی, ہے صحیح بھائی, جب دوسری کی شکل بھی وہی ہوگی جو پہلی کی ہے تو کیا فائدہ ٹینشن لینے کا. ایسے ہی ہے نا, سارے ایک ہی جیسے. ہمارے ایک استاد حج کرنے گئے تو وہاں انہوں نے دیکھا انڈونیشین تھے, پتہ نہیں چائنیز تھے, وہ سبھی ایک ہی شکل کے. تو وہ بوڑھے تھے تو انہوں نے کہا یار یہ سب کیا ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے, ایک ہی والدین کے اتنے سارے بچے ہیں کیا. بر صغیر میں جو انڈیا پاکستان ہے نا, اس میں اللہ نے بڑی رونق رکھی ہے. مختلف قوموں کا یہ ایک ملٹیپل کلچرل جو ہے نا یہاں پہ پروموٹ ہوا ہے, ملٹیپل کلچر, مختلف قومیں, مختلف شکلیں, کتنی کھڑی ناکیں ہیں بھائی, خاندانی ناکیں ہیں. یہ ناکیں آپ کو مارکیٹ میں نہیں ملیں گی. قد تھائی لینڈ میں ہم جب تھے تو ہم جب بھی 4-5 آدمی لفٹ میں آتے, وہ لفٹ میں سائرن بجنا شروع, اوور لوڈ. ہم نے کہا لکھا ہوا ہے کہ اس میں 5 آدمی سوار ہو سکتے ہیں, ہم تو 4 ہیں. تو پھر کسی نے بتایا کہ یہ ان لوگ کے 5 آدمی ہیں, پنجاب, KPK اور پاکستان کے 5 مراد نہیں ہیں, یہ ان کے حساب سے 5. ہم نے کہا اچھی بات ہے یار, یہ تو پھر ہماری غلطی ہے. تو یہ بھی دمبے کھانے کا بولو بھائی نتیجہ ہے. گائے, دمبے, اونٹ یہ کھاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ لفٹ میں جو ہے نا 2 آدمی کافی ہو جائیں گے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت. بھائی یہ گھڑی صحیح نہیں ہے اور میرے ہاتھ میں بھی گھڑی نہیں ہے, مجھے کچھ ٹائم کا پتہ نہیں چل رہا ہے. ایک گھڑی یہاں پر رکھ دیں, یہ تو بار بار چیک کرنا پڑے گا نا, یوں کر کے رکھ دیں, مجھے ٹائم کا پتہ چلے. نہیں, وہ پھر بات کو سمیٹنا, یہ سامنے رکھ دیں تاکہ میں دیکھتا رہوں. داغا دیکھا ہاتھ میں تھک جائے گا, ہاتھ آپ نیچے رکھ دیں نا. ہاں اب صحیح ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں خبر دی ہے کہ تم جہاں بھی ہوگے موت تمہیں پکڑ لے گی, اس خبر میں ایک آرڈر چھپا ہوا ہے اور وہ آرڈر غلط نہیں. اچھا, میں یوٹیوب پہ نا بیان کے نیچے کمنٹس بھی پڑھتا ہوں لوگوں کے. عموماً میں نے پچھلے ہفتے بیان کیا تھا نا کہ ہر وقت مرنے کے لیے تیار رہو, اور یہ ہر وقت سوچو اگر میں ابھی مر گیا تو کیا ہوگا. کوئی میرے مرنے کے بعد کوئی جھگڑا تو نہیں کھڑا ہو جائے گا. کوئی ایسے میں نے کوئی فائلیں ہو پلاٹ کی, مکان کی, جن میں کوئی میرے گھر والے کنفیوز ہو جائیں, یا ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہے بھی یا نہیں ہے, اسٹیٹ ایجنٹ ہی کھا گیا وہ فائلیں ہیں بھائی, اس کو پتہ چلا جی وہ بندہ جس نے پلاٹ خریدا تھا وہ تو مر گیا, اس کو کیا پتا کسی کو. تو آپ کے بچوں کا حق بھی ضائع ہو سکتا ہے, آپ نے کسی کا حق لیا ہوا ہے, مر گئے تو وہ اس کا حق ضائع ہو سکتا ہے. تو ہر وقت اس کے لیے تیار رہو کہ اگر میں ابھی مر گیا تو کیا ہوگا. وصیت نامہ لکھو, اور یہ حدیث میں بھی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, کہ کسی مسلمان, حدیث کا مفہوم ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کا کوئی لین دین ہو اور وہ اس کو 3 دن تک نہ لکھے. 3 دن مہلت دی ہے کہ چلو کوئی بھول بھی جاتا ہے انسان, یا یہ کہ کوئی ایسا سفر میں ہے, راستے میں ہے. پہلے زمانے میں تو لکھنے کے لیے نا قلم اور کاغذ بڑی مشکل سے ملتا تھا. اب تو میں سمجھتا ہوں وہ 3 دن کا عذر بھی ختم ہو گیا. اب تو ہر آدمی کے پاس ڈائری ہے, موبائل میں سیو کر لیتے ہیں لوگ چیزیں. تو عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے, مجھ پر ایک رات بھی ایسی نہیں گزری کہ میرے مالی معاملات لکھے ہوئے نہ ہو. ایک رات بھی ایسی نہیں گزری. ہر وقت ان کے پاس ایک تحریر موجود رہتی تھی کہ کتنے پیسے کس سے لینے ہیں اور کتنے کس کو دینے ہیں.
تو میں نے یہ بیان کیا کہ ہر وقت موت کے لیے تیار رہو. تو ایک صاحب نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے تھے, اس کا مطلب یہ کہ ہم ترقی کر ہی نہیں سکتے, پھر ہم بڑا ویژن تو بنا ہی نہیں سکتے, لانگ ٹرم ویژن جو ہے وہ تو ہم بنا سکتے ہی نہیں. یعنی آپ اگر کچھ ڈاکٹر بننا چاہتے ہو تو کم از کم 4 سال تو MBBS کرنا پڑے گا, 2 سال ہاؤس جاب, پھر کسی خاص فیلڈ میں آپ مہارت حاصل کرنا چاہتے ہو کسی خاص سبجیکٹ میں, اس میں الگ ٹائم لگے گا, پھر ہوتے ہوتے آپ کا ایک ویژن ہے کہ میں دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں, تو یہ ویژن تو گیا تیل لینے معذرت کے ساتھ, کیونکہ آپ کو تو ہر وقت خطرہ ہے کہ آج مر گیا, تو یہ 4 سال تو گئے. اگر میں نے ایڈمیشن لے لیا تو ہو سکتا ہے پہلے سال مفتی صاحب نے تو ہر وقت تیار رہو. تو انہوں نے کہا اس طرح تو ہم کچھ کر سکتے ہی نہیں ہے, موت کے خوف سے تو ہر وقت کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اچھا ہوا میں نے کمنٹ پڑھ لیے, یہ بہت سے لوگوں کے دل میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ آپ ویژن بنائیں بھلے 90 سال کا, سمجھتے ہو, اسے ایک بڑے ویژن کے ساتھ اٹیچ کر دیں جس کو انگلش میں الٹیمیٹ ویژن کہتے ہیں. وہ ہے آخرت, وہ ہے اللہ کی رضا. آپ ڈاکٹر بنے کس کے لیے بھائی؟ بولنے پہ پابندی لگائیے, اللہ کے لیے. کیوں وہی اللہ نے کہاں لکھا ہے کہ ڈاکٹر جنت میں جائیں گے؟ آپ کو سوال پیدا دماغ میں آ سکتا ہے کہ ڈاکٹر بن کے اللہ راضی ہوگا, یہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں کہیں لکھا ہے کہ جو بھی پیغمبر دنیا میں آئے انہوں نے کہا کہ لوگوں ڈاکٹر بنو, جو ڈاکٹروں کو زیادہ اونچی جنت ملے گی اور مریضوں کو ہے بھائی کم درجے کی. تو بہت سے ڈاکٹر کہتے ہیں ہم کیوں بنے ڈاکٹر, یعنی قرآن و حدیث. تو لہذا وہ کیا سوچتے ہیں کہ ہم نے ڈاکٹر بننا ہے پیسے کمانے کے لیے, نام کے لیے. تو ڈاکٹر بننے کی بڑی فضیلت ہے. اگر آپ وہ چشمہ لگا کے دیکھو جو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے. قرآن اصول بیان کرتا ہے, کبھی جزیات کے ضمن میں, کبھی ویسے ہی اصول بھی بیان کر دیتا ہے. اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا من احیاہا فکانما احیا الناس جمیعا, جس نے ایک انسان کی جان بچائی اللہ کی نظر میں ایسے جیسے ساری انسانیت کو بچا لیا اس نے. تو اس میں اللہ نے بتا دیا ہر وہ کام جو انسان کی جان بچانے کے لیے مفید ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں کیا ہے. نبی نے فرمایا نا کہ پیاسے کتے کو پانی پلا کے اس کی جان بچا لی تھی, حدیث میں ہے نا, اللہ نے بخش دیا اس کو. تو ایک پیاسے کتے کی جان بچانے پر اللہ بخشے گا, تو انسانوں کی جان بچانا کوئی کم درجے کی نیکی ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں تو رہنے دیں بھائی. تو ہر وہ کام جو انسانیت کے لیے مفید ہے وہ اس حدیث میں داخل ہے. تو آپ MBBS کریں, آپ ایک ویژن بنائیں. پہلا یہ ویژن تو بڑا ٹائٹ ہونا چاہیے, خاندانی. اس میں آپ یہ کہیں کہ میں کتنے سال تک زندہ رہ سکتا ہوں, چانس کتنا ہے, امید کتنی کی جا سکتی ہے. لکھ لیں بھائی 80 سال. لکھنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی لگائی؟ بولو. آپ ڈائری لے کے لکھیں کہ میرا خیال ہے میں 80 سال تک اگر کوشش اسباب کی دنیا میں کوشش کروں تو زندہ, بولتے کیوں نہیں, رہ سکتا. تو میں نے 80 سال تک تو کا ویژن بنانا ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ اصل ہدف کیا ہے؟ اللہ کی رضا. نہیں آ رہی. 80 سال کے بعد جب میں مروں گا تو ایسا کوئی خاندانی کام کر کے جاؤں کہ اللہ کہے کہ زبردست ہو گیا بھائی, کام تو نے خاندانی کیا ہے, خوش کر کے آ گیا مجھے. تو اب اس 80 سال میں مجھے انسانیت کی خدمت کے لیے ڈاکٹر بھی بننا ہے. پھر فلاں شعبے میں انسانیت کو خدمت کی زیادہ ضرورت ہے. فلاں شعبے میں ضرورت نہیں ہے, پیسہ ہے. فلاں میں ضرورت بھی ہے اور پیسہ بھی ہے. دوسرے شعبے میں تو ترجیح کس کو دے گا؟ ابے دوسرے کو دے گا نا, کیونکہ اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا. تو ہر وہ چیز جو اللہ کی رضا سے میچ کر رہی ہوگی نا اس کو اختیار کرے گا. جو نہیں ہے, پلاسٹک سرجری, جس میں پلاسٹک سرجری کی بھی چلے ضرورت ہوتی ہے, لیکن بعض لوگ جو فلمی ایکٹر ہوتے ہیں نا ان پہ ڈسٹیمپر کا کام کرتے ہیں. یہ کوئی بڑا ویژن ہے؟
ارے آپ نے ویژن بنایا کہ میں اللہ کو راضی کروں گا، تو اب میں نے بیوٹی پارلر کھولنا ہے خاندانی قسم کا، اس میں کیا ہوگا، دولہا تیار کروں گا، تو بیوٹی میں بلکہ اس سے بھی زیادہ دلہن تیار کروں گا. ایسے بھی ہیں مرد کیا کر رہے ہیں، اس سے اللہ راضی ہو جائے گا ہے بھائی. تو جب اصل بڑا ویژن ہوتا ہے نا اللہ کو راضی کر کے خاندانی جنت کمانی ہے، تو پھر انسان اس قسم کے پیشوں کو اختیار نہیں کرتا. کہتے ہیں بھائی یہ پیسہ ہی مقصد تھوڑی ہے، پہلا پیسہ بھی ہوگا لیکن پہلے اصل کیا ہے، اللہ، اور پیسہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے. پیسے سے بہت کچھ کر سکتا ہے انسان، تو وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے اندر داخل ہے. تو آپ نے خاندانی قسم کا ویژن بنا لیا. بھائی یہ گھڑی صحیح ہے نا، 1-5 ہو رہے ہیں، 2-5. خاندانی قسم کا ویژن، اس میں آپ نے کیا سوچنا ہے، انجینئر بھی بن سکتے ہو آپ ڈاکٹر پائلٹ بن سکتے ہو. بولو یار میں بھی ابھی نندن کو اتاروں گا، وہ بڑا خاندانی کام ہو گیا تھا یار، وہ چائے پلا کے بھیجا ہے، وہ مزہ آ گیا، ہٹو بچو ہو گیا، پوری قوم کا سر فخر سے بلند ہو گیا، اللہ بھی راضی، مخلوق بھی راضی. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ ہے نا شاعر نے کیا کہا ہے، اعز مقام فی الدنا سرج صابح خیر جلیس فی الزمان کتاب. شاعر نے کہا ہے یہ جو آج کل لڑکے دلہنوں کو تیار کر رہے ہیں، مجھے تو پہلے یقین نہیں آ رہا تھا، مجھے پچھلے ہفتے پتا چلا کہ مردوں نے بیوٹی پارلر کھولے ہوئے ہیں، لڑکیوں کو خود اپنے مبارک ہاتھوں سے تیار کرتے ہیں. تو اس سے فتنہ پھیل رہا ہے. میں نے کہا فتنہ تو نہیں پھیل رہا، کیونکہ یہ بھی تھوڑے دنوں میں کیا بن جاتے ہیں، لیڈیز ٹائپ کی چیزیں بن جاتے ہیں. لیکن میں نے کہا یار یہ کام غلط ہو رہا ہے. متنبی کا شعر سناؤں گا تاکہ مرد کی غیرت جاگے کہ آپ پہ کیا چیزیں اچھی لگتی ہیں. شاعر نے کہا ہے اعز مقام فی الدنا سرج صابح، سب سے زیادہ عزت والا مقام مرد کے لیے تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت ہے. آدمی سب سے اچھا کہاں لگتا ہے؟ تیز رفتار گھوڑا، اس کی پشت. اس زمانے میں گھوڑے تھے، آج جیٹ تیارے ہیں. آج کیا ہے بھائی؟ جیٹ تیار. تو مرد کے لیے سب سے زیادہ عزت والا مقام کیا ہے؟ تیرتے ہوئے جہاز کی پشت، اور سامنے ابے نندن، مقابلہ. کیا خیال؟ اور ٹماٹر بند کرنے کی دھمکیاں مل رہی ہوں، کیا سچویشن ہوگی. میں بار بار کہتا ہوں ہمیں انڈیا کے لوگوں سے دشمنی نہیں ہے. میرے تو سب سے زیادہ لسنر ہی انڈیا میں، ابھی ہم نے تفسیر کلاس پر ریکارڈنگ کروائی نا، تو ماشاءاللہ جو انڈین مسلمان ہیں سب سے اچھے رزلٹ امتحان جب لیا ان کے آئے ہیں. ہمارا جو ہدف انڈیا نہیں ہے یا انڈیا کے لوگ یا وہاں کے ہندو نہیں، ہمارا ہدف انڈیا کی گورنمنٹ ہے جو غلط پالیسیاں بنا کے اپنے ملک کو کیا کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں. ٹماٹر بند کرنے کی دھمکیاں. جس قوم کے ٹومیٹو کیچپ میں ٹماٹر نہ ڈلتا ہو اس کو ٹماٹر بند کر کے کیا کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں یار. تو سب سے زیادہ پہلے بچے کیا کرتے تھے، ہمیں بھی یاد ہے پی ایف بیس مسرور میں وہ جو ایک وہ پاک فضائیہ کے جو ہے نا وہ جہازوں کی نمائش ہوتی تھی 6 ستمبر کو 7 ستمبر کو، تو ہم بھی جایا کرتے تھے. تو ہمیں بھی دل چاہتا تھا کیا بنے، پائلٹ بنے. ہم نے وہ بچپن میں پائلٹ کی وہ جہازوں میں بیٹھ کے تصویریں کھنچوائیں. یہ بچوں کے شوق ہوا کرتے تھے. بچوں کے شوق بھی کیا ہو رہے ہیں، چینج. ہائے اللہ ہوئی اللہ والے بنتے چلے جا رہے ہیں. اور ان کا بھی ظاہر ہے جب یہ بیوٹی پارلر دیکھیں گے کہ دلہن کو وہ کر رہا ہے تو اس کا بھی یہی دل کرے گا ابو میں بڑے ہو کر کیا کروں گا، بیوٹی پارلر کھولوں. فطرتی کا بیڑا غرق کر دیا کہ نہیں کر دیا. تو متنبی کہتا ہے اعز مقام فی الدنا سرج صابح، سب سے بہتر مقام مرد کے لیے کیا ہے، تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت. وخیر جلیس فی الزمان کتاب، بہترین ہم نشیں کتاب ہے. آج گرل فرینڈ بن چکی ہے بہترین ہم نشیں، ہر وقت گھسا رہے گا. شادیوں میں بھی جاتے ہیں تو لیڈیز ڈپارٹمنٹ میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. گھٹیا حرکت. سب سے بہترین ہم نشیں کیا ہے، اور جس کو کتاب کا چسکا لگ جائے وہ کبھی بور نہیں ہوتا.
اچھا لگتا ہے نا آدمی بیٹھا ہوا ہے بھائی, چشمہ کبھی یوں کر رہا ہے کبھی یوں کر رہا ہے, اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ لیکن آج کل لوگوں کو قائد اعظم کے مزار پہ بیٹھے ہوئے جوڑے اچھے لگ رہے ہیں. وہ ادھر ڈیٹ مار رہا ہے, اس کے ساتھ منہ کالا کر رہا ہے, وہ اس کو آسمان کے تارے توڑ لاؤں گا, میں یہ کر دوں گا. ابے بھائی تو آدمی ہے, اللہ کے بندے, تو پجامہ نہیں ہے. آدمی بن. جب تو آدمی بنے گا یہ عورتیں خود تیرے پیچھے بھاگیں گی. تجھے آسمان سے تارے توڑنے کی اور ان ڈائلاگ کی ضرورت, عورت تو چاہتی ہے آدمی چاہیے مجھے. یہ تو خود بہت زنانے میں گھسا رہتا ہے ہر وقت خود. وہ میں ایک آرمی کے آفیسر ہیں لاہور میں, ایتھلیٹ ہے نا, بڑی ایکسرسائز کرتے ہیں وہ, میری بڑی گپ شپ ہے. میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو وہ اپنی ڈیوٹی پر تھے, بڑے ہینڈسم ماشاءاللہ, بڑی فٹ فاٹ. تو ایک جلدی سے ایک لڑکی بھاگتی ہوئی آئی, ان کے ساتھ کھڑے ہو کر سیلفی لے کے بھاگ گئے. مجھے کہنے لگے یار یہ زبردستی کی سیلفی لے لی, اب میری گھر والی نے اگر تصویر دیکھ لی کہیں فیس بک پہ تو میری شامت آئے گی. کہہ رہے یار یہ ہمارے ساتھ بڑی پرابلم ہے. میں نے ان سے مزاح کیا, اللہ کی قسم یہ مزاح ہی ہے, اس کو سیریس نہ لینا. میں نے کہا آپ کے ساتھ پرابلم بھی بڑی اچھی اچھی ہوتی ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ پرابلم بھی کیا ہوتی ہیں, بڑی اچھی اچھی پرابلمس ہو رہی ہیں جو آج کل اچھی ہیں نہیں. یہ لوگ تماشا بنا لیتے ہیں مولوی صاحب کیسی بھی. یہ مذاق کو بھائی مذاق سمجھا کرو, بتانا پڑتا ہے مذاق کر کے کہ میں مذاق کر رہا ہوں. اندازہ لگاؤ یار مینٹل اپروچ کہاں تک چلی گئی ہے. تو میں نے ان سے مذاق کیا, میں نے کہا بڑی خاندانی قسم کی پرابلمس, سب نوجوان چاہتے ہیں کہ ہم سب کے ساتھ یہ پرابلم ہو. تو تیرتے ہوئے گھوڑے کی جو پشت ہے نا, اور فائٹر طیارے کا کیا کہتے ہیں اس کو یار, کاکپٹ جو ہے نا فائٹر طیارے کا, یہ مرد کے لیے سب سے عزت والا مقام ہے. اور شاعر نے کہا مکرن مفرن مقبلن مدبرن معن کجلمود صخر حتى السیل من علو. یا من علی بھی ہے ایک, کہ کیا خاندانی بات کی. کہہ رہا ہے میرا جو گھوڑا ہے نا جس پہ بیٹھ کے میں لڑتا ہوں, مکرن مفرن, پلٹتا ہے ایسے جیسے نہیں, ایسے گھوم جاتا ہے دوڑتا ہوا. سس گھوڑا تو کہتے دوڑتا نہیں ہے, دوڑتا ہے تو مڑتا نہیں ہے نا. کہہ رہا ہے کہ ایسا اسپیڈ میں دوڑتا ہے اور ایسے پلٹتا ہے. مفرن, اسپیڈ بہت تیز ہے. مقبلن مدبرن مان, سامنے بھی حملہ اور پیچھے پلٹنا, یہ دونوں کام ایک ٹائم پہ کرتا ہے. ٹائم نہیں لیتا اس میں, ایک ہی ٹائم پہ سامنے بھی حملہ کرے گا اور پیچھے پلٹ کے گھومے گا بھی. آگے کہتا ہے کجلمود صخرن, کیا اسٹائل ہے بھائی شاعر کا. پہلی کی شاعری بھی بڑی خاندانی تھی. کہہ رہے جیسے چٹان کے اوپر کوئی بہت بڑا پہاڑ جب لڑکتا ہے نا, کیا خوفناک منظر, ایسے ہی میرے گھوڑے کا حملہ ہوتا ہے دشمن کے اوپر. جیسے چٹان کے اوپر سے ایک خوفناک پتھر لڑکتا ہوا آ رہا ہے جس کو سیلابی پانی نے دھکیل دیا ہو, اسے کسی کا باپ بھی روک سکتا ہے. تو یہ اسٹائل ہوا کرتے تھے آدمیوں کے. اب کس پہ فخر کر رہے ہیں, میرا بیوٹی پارلر ہے بھائی, میں نے روزانہ اتنی دلہنیں کیا کرتا ہوں میں, تیار ہو. اور وہی اسٹائل مردوں کے, آپ بال دیکھ لیں, ان کے فیشن دیکھ لیں, کپڑے دیکھ لیں, بھائی پتہ نہیں کیا کر رہے ہو یار تم. تو وہ اچھی چیزیں نہیں ہے. یہ بات کہاں سے کہاں چلی گئی یار, جلدی سے بار بار سمیٹ کے واپس آ رہا ہوں میں. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اینما تکونوا یدرککم ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب مرنا ہی ہے تو لمبے لمبے ویژن بنانے کی کیا ضرورت. تو بھائی وہ اس لیے ضرورت ہے کہ آپ یہ فرض کر لیں کہ میں 80 سال تک زندہ رہوں گا, تو میں نے اتنے عرصے میں اللہ کو راضی کیسے کر سکتا ہوں, کیا بڑے کام کر سکتا ہوں. میں پائلٹ بن سکتا ہوں, میں مجاہد بن سکتا ہوں, میں ڈاکٹر بن سکتا ہوں, میں تاجر بن سکتا ہوں, کچھ بھی بن سکتا ہوں میں. اس کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر دیں. تو اس میں پہلا فائدہ ہوگا کوئی ایسا پیشہ اختیار نہیں کریں گے جس میں اللہ کی رضا نہ ہو, کیونکہ آپ کا اصل ہدف کیا ہے, اللہ کو راضی کرنا. آپ بڑے سے بڑا ویژن بنانے کی کوشش کرو گے. دوسرا, پھر آپ یہ بھی کوشش کرو گے کہ 80 سال تک میں زندہ رہوں بھی, لہذا ہر وہ کام جو میری موت کا سبب بن سکتا ہے ان کاموں سے کیا کرنا ہے, اجتناب. کیونکہ صرف نیت کافی نہیں ہے, اس کے لیے عمل بھی ضروری. آپ صبح ایکسرسائز بھی کرو گے, آپ خوراک پہ بھی توجہ دو گے کہ بھائی یہ 6-6, 4-4, 8-8 پراٹھے جو میں کھا رہا ہوں یہ
میرے ویژن سے میچ کرتے ہیں بھائی. میں نے تو لمبی عمر, حدیث میں آتا ہے مسلمان کے لیے لمبی عمر نعمت ہے, کیونکہ وہ لمبی عمر میں جتنی نیکیاں کر سکتا ہے دوسرا چھوٹی عمر میں اتنے کام نہیں کر سکتا. تو پھر آپ زندہ رہنے کی کوشش, صحت مند رہنے کی بھی کوشش کرو گے, کیونکہ نبی نے فرمایا طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ, بولو نا یار, محبوب ہے, کیونکہ طاقتور زیادہ کام کر سکتا ہے. تو ہر وہ چیز جو آپ کے ویژن میں رکاوٹ بنے گی آپ اس کو سائڈ پہ لگا دو گے. جس دن یہ ویژن بنایا اگلے دن مر گئے, اللہ کے ہاں آپ اپنے ویژن میں کیا ہو گئے, کامیاب. مر تو پھر بھی ضروری تھوڑی آپ کے سوچنے سے تھوڑی 80 سال زندہ رہو گے. آپ نے سوچ لیا اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع ٹریک پر آ گئے. آنے میں آپ کو دیر ہو سکتی ہے, اللہ کے ہاں آپ کامیاب لوگوں کی فہرست میں داخل ہو گئے. نبی نے تو فرمایا کہ ایک شخص کے پاس دولت ہے, وہ دن رات خیر کے کاموں میں خرچ کرتا ہے, دوسرے کے پاس نہیں ہے لیکن وہ یہ نیت کرتا ہے کہ میرے پاس بھی ہوتی تو میں بھی ایسے خیر کے کاموں میں خرچ کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہما فی الاجر سواء, اجر میں دونوں برابر, وہ فری پھوکڑ میں مل گیا اس کو اجر. اس لیے مسلمان کے لیے ناکامی نہیں ہے کہ اتنا لمبا ویژن بنایا تھا, کل کوئی ٹرک والا تھوڑی کسی کے ویژن دیکھتا ہے. ابے بھائی ٹرک اڈے سے جو بڑے بڑے کیا کہتے ہیں اس کو, ٹرالر جو نکلتے ہیں بڑے بڑے, وہ اتنے لمبے لمبے کنٹینر, وہ تھوڑی دیکھتے ہیں 80 سال کا ویژن بنا کے یہ بندہ بائک پہ جا رہا ہے اور اس کے ابھی بڑے بڑے پلان ہیں اور یہ ابھی ڈاکٹر بنے گا پھر انسان, وہ تو اسٹیکر بنا کے نکل جائے گا. اس کے پہیے کے نیچے کہیں اللہ نہ کرے کو بندہ آ گیا تو جنازہ بھی نہیں ملتا. پھر گھر والے ساری زندگی تلاشی کرتے رہتے, وہ بندہ گیا کہاں, اتنے بڑے بڑے ٹائر ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے. تو اس لیے آپ نے نیت پہ اجر ملے گا نا, انما الاعمال بالنیات, حدیث میں آتا ہے عمل کا مدار نیت پر, وانما لامرئ ما نوى, جس چیز کی نیت کرو گے وہ ملے گا تمہیں. اور اگر آپ کا ارادہ ہوا کہ میں ایکٹر بنوں گا, میں گلوکار بنوں گا, میں سنگر بنوں گا, میں یہ بنوں گا, نہیں بنے مر گئے, تو اللہ کے ہاں شمار کس میں ہوگا؟ اللہ کہے گا گلوکاروں کے ساتھ ہی تمہارا حشر ہوگا. سمجھتے ہو کہ آپ نے کہا میں جناب ہیروئن ایکسپورٹ کروں گا بڑا ہو کر, میں ڈرگ مافیا کا کیا بنوں گا, سردار بنوں گا میں, تو بھی ایک پڑیا بھی دائیں سے بائیں نہیں کی اور مر گئے, تو اللہ آپ کو کن چرسیوں کے ساتھ ہی بٹھائے گا قیامت کے دن. وہ وہاں جا کے بیٹھ, آرام سے بھائی آرام سے بیٹھا, اللہ کہے گا وہاں جا کے بیٹھ جا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے موت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سب واقعی ابھی مر جائیں گے لہذا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تیار ہر وقت رہنا ہے, ویژن بڑے بڑے بنانے ہیں, کیونکہ بڑے ویژن بنا کے اگر آپ اس تک نہیں بھی پہنچے تو اللہ کی نظر میں, کیونکہ اصل مقصد جب اللہ کی رضا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے بھائی, ہمیں آم کھانے سے مطلب ہے, پیڑ گرنے سے مطلب ہے ہی نہیں, ہمیں تو آم کھانے سے مطلب ہے کہ بھئی جب اللہ ثواب دے رہے تو کل تک زندہ رہے نہ رہے, اس تک پہنچے نہیں پہنچے ہمیں کیا کرنا ہے. وہ ہمارے حضرت ایک واقعہ سناتے تھے نا, تیمم کروایا ایک صاحب کو, نماز پڑھا, انہوں نے کہا میرا تو دل نہیں لگ رہا تیمم سے, وہ تو وضو میں مزہ آتا ہے. حضرت فرمایا کہ آپ کو اللہ کی رضا مقصد نہیں, جب اللہ تیمم میں نماز قبول کر رہا ہے تو آپ کو اللہ کو راضی کرنا ہے یا اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے. تو اس لیے تیار 24 گھنٹے ہر وقت, آج بھی مر سکتا ہوں, کل بھی مر سکتا ہوں, پرسوں بھی مر سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا. ہاں اب لمبے لمبے جو پروجیکٹ آپ گھر بنا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, یہ اگر اس ویژن سے میچ کر رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے نا. اور اگر اس سے میچ نہیں کر رہے تو بھائی ہر وہ چیز جو ہمیں آخرت تک پہنچنے میں رکاوٹ بنے ہم نے اس کو سائڈ سے ہٹا دینا. پھر اگر آپ اس نیت سے ڈاکٹر بنو گے نا تو پھر آپ پیشنٹ کو دوا جو لکھ کے دو گے اس کمپنی کی دوا لکھ کے دو گے کہ جو کمپنی سستے میں دوا دے رہی ہے. آپ یہ نہیں کرو گے کہ یہی فارمولا فلاں کمپنی کا ہے, یہ فلاں, لیکن فلاں کمپنی کی طرف سے مجھے چونکہ پچھلے ہفتے گفٹ بہت زیادہ ملے تو میں انہی کی دوا نسخے پہ لکھ کے دوں گا. پھر آپ یہ کام
کیونکہ ڈاکٹر بننے سے آپ کا مقصد اصل کیا تھا؟ اللہ کی رضا. تو یہ چیز اللہ کی رضا میں رکاوٹ بن رہی کہ نہیں بن رہی؟ بولو نا بھائی, بن رہی ہے. اللہ کہے گا کہ تو نے مریضوں کے ساتھ تو نے خدمت کے لیے کلینک کھولی ہے, ٹھیک ہے, پیسہ آپ کا حق بنتا ہے, خدمت کے ساتھ پیسہ بھی کمایا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بیوقوف تو نہیں بنایا جا سکتا نا خدمت کے ساتھ. وہ تو آپ پر اعتماد کر کے آیا ہے, آپ نے رپورٹ لکھ کے ٹیسٹ لکھ کے دیا, وہ فلاں لیبارٹری سے کرواؤ, پیشنٹ سمجھ رہا ہے فلاں کا رزلٹ بہت اچھا ہے اس لیے ڈاکٹر صاحب نے, حالانکہ آپ کا کھانچا وہاں کھلا ہوا ہے اس لیے لکھ کے دیا ہے. تو یہ چیز اس ویژن تک پہنچنے میں کیا بن رہی ہے؟ رکاوٹ. اس کو سائڈ پہ لگا دو گے آپ. اور عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ جو آدمی عزت والے طریقے سے پیسے کماتا ہے نا, اس کے پاس پیسہ بھی زیادہ آتا ہے, عزت بھی آتی ہے. جو گھٹیا طریقے سے کماتا ہے, وقتی طور پر کھینچتا ہے, پیسے سے بھی جاتا ہے اور عزت تو ویسے ہی ختم ہو ہی جاتی ہے. میں نے بڑے بڑے عزت دار لوگ دیکھے ہیں, باقی بڑی عزت ہے, کبھی گھٹیا طریقے سے 5 روپے بھی ہتھیانے کی کوشش نہیں کی, تو دولت بھی ان کے قدموں میں آ کے گری ہے, دولت بھی ان کے پاس آئی ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اب یہ اس سوال کا جواب سمجھ میں آ گیا کہ جب ہر وقت ہی مرنا ہے تو پھر تو شادی کا پلان بھی نہیں بنانا چاہیے نا. بھائی مر گئے اگر پہلی رات میں سے پہلے ہی, بیوی بیوہ ہو جائے گی, کیا خیال ہے؟ دلہن کہے گی میں مر گئی تو میرا میاں کیا ہو جائے گا؟ تو یہ تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بھائی یہی سوچو انشاءاللہ نہیں مریں گے, لیکن ذہنی طور پہ تیار رہو کہ مر گئے تو ہوگا کیا. گھبرا گئے آپ لوگ مجھے لگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سائل مسئلہ ہی بتا رہے ہیں یہاں پہ, اور کیا کر رہے ہیں. اچھا بھائی, ایک تو بیان میں پتہ نہیں کیا بات آئی تھی, دماغ سے نکل گئی. خیر, مفتی صاحب آپ نے اپنے پچھلے بیان میں کہا تھا کہ میزان بینک اور اسلامک بینک دونوں میں سیونگ اکاؤنٹ کھلوانا بھی جائز ہے. یہ کس طرح جائز ہے تفصیل کے ساتھ بتا دیں. بہت تفصیل کے ساتھ کئی دفعہ بتا چکا ہوں. اس لیے جائز ہے کہ بینک آپ سے سودی ایگریمنٹ نہیں کرتا. بینک 2 قسم کے ایگریمنٹ کرتا ہے, یا تو مشارکہ یا مضاربہ, شرکت کی بیس پہ یا مضاربت کی بیس پہ. شرکت میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جو پروفٹ ہو ایک خاص پرسنٹیج کے حساب سے ڈیوائڈ کر لیا جاتا ہے. مضاربت میں یہ ہوتا ہے کہ انویسٹمنٹ آپ کی ہے اور بینک ایک مضارب کے طور پر ہے. پیسہ آپ کا ہوگا, محنت کون کرے گا؟ بینک. اس پیسے سے آگے بزنس کرے گا, اس بزنس میں جو پروفٹ ہوگا اس میں چند % بینک خود رکھے گا, باقی سارا آپ کو دے دے گا. اس پر لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ ہمیں تو ہر مہینے ایک متعین اماؤنٹ مل رہا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ حساب سال کے آخر میں کیا جائے اور ہر مہینے ایک متعین اماؤنٹ دے دیا جائے, اور وہ متعین اماؤنٹ کائبور سے اس کو لاحق کر دیتے ہیں. کراچی انٹر بینک آفر کیا ہے, وہ ہر بینک کا کوئی ریٹ ہوتا ہے نا, بینکوں کا جو سود کا ریٹ ہوتا ہے, تو وہ سود نہیں, لیکن وہ پرسنٹیج اتنی لگاتے ہیں کہ آپ کو اتنا ہی جائز پروفٹ ملے جتنا بینکوں کو سود مل رہا ہے. اس کو کائبور کہتے ہیں, کس کا مخفف ہے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا. تو اس لیے لوگوں کو دھوکا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ سودی کاروبار ہو رہا ہے, تو سودی نہیں ہے. اچھا بھائی, دوسری بات, مفتی صاحب کیا میں آپ کی ویڈیو اپنے چینل پہ شیئر کر سکتا ہوں؟ محمد کامران. یار یہ سوال بہت زیادہ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, اس ہفتے کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے. کچھ لوگوں نے کمپلینس کی ہے کہ ہم جب آپ کی ویڈیو استعمال کرتے ہیں تو کمپلین آنا, یعنی وہ اسٹرائک آنا شروع ہو گئی ہے. میں نے جب ایڈمن سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ہم لوگوں کو اسٹرائک دے دے کے بند کریں, بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین کی بات ہے, زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو پھیلائیں. تو جتنے پہلے تو ہم نے محدود چینلوں کو اجازت دی تھی, ایک آدھی چینل تھا, اب تو ہم نے جب سب کو اجازت دے دی تو لوگ چیخ رہے ہیں. یعنی جب سب کو اجازت دے دی ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں ہم پہ پابندی لگا دی. جو میں معلومات حاصل کرتا ہوں تو کہتے ہیں پابندی نہیں لگائی, ہم نے سب کو پرمیشن دے دی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ہماری ویڈیوز تمام یوٹیوب چینل استعمال کر سکتے ہیں. پہلے پابندی کیوں لگائی تھی, اس کی وجہ یہ تھی کہ غلط استعمال بہت زیادہ شروع ہو گیا تھا. فحش تصاویر ہیں, پھر کٹنگ کر کے ایک ریکارڈ لگانا شروع کر دیا تھا.
اب چونکہ چینل مکمل کنٹرول میں ہے، ہمارے لیے اسٹرائک دینا بہت آسان ہو گیا ہے. کچھ ایسے ٹیکنیکل کام کیے ہیں ایڈمن نے، اللہ جزائے خیر دے. اب جو ہے کوئی بھی غلط یوز کرے گا تو اس کے چینل کو اڑانا ہمارے لیے کیا ہو گیا ہے، آسان. تو اس لیے اب ہم نے سب کو پرمیشن دے دی ہے. تمیز سے کوئی ویڈیو اپلوڈ کرے گا، اچھا لیسن جائے گا لوگوں کو، تھمبنیل بھی کوئی الٹا سیدھا بےہودہ نہیں لگائے گا، چلائے بھائی. اور پیسے کمانے کی بھی اجازت دے دی ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی مانیٹائز کر کے پیسے بھی کماتا ہے تو وہ بھی کماتا رہے. البتہ اتنی بات ہے کہ مانیٹائزیشن میں کچھ فلٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ شراب کا اور یہ حرام چیزوں کا ایڈ نہ چلے. وہ فلٹر تو ہر آدمی کی اپنی ذمہ داری ہے نا، اس میں ناجائز شراب کے ایڈ چلانا. یا اور پھر دوسری بات، لیپ ٹاپ پہ جو سرچنگ ہوتی ہے تو جو سرچنگ کرتے ہیں ان کے بھی پھر اسی قسم کے ایڈ آتے ہیں، تو وہ ان کے لیے بھی ناجائز ہے لیپ ٹاپ پہ ایسی چیزیں دیکھیں. تو خیر، تو ہماری طرف سے اجازت ہے. البتہ اس سلسلے میں کچھ جو ہے وہ اس کو بے لگام نہیں رکھا، کچھ تاکہ کنٹرول میں رہے، کیونکہ میں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہوں. میں اگر ان چینل کی پیچیدگیوں میں اور انہیں سن لگ گیا تو میرا جو کام میں کر رہا ہوں وہ چلا جائے گا.